دیا، نبی بنا دیا، نبی سے اوپر کر دیا. یہ وہ لوگ ہیں جو حضور سے گرے ہیں. جو حضور پہ نظر رکھے گا وہ شریعت مصطفیٰ پہ چلے گا. وہ نہ ادھر ہوگا نہ ادھر ہوگا، نہ دائیں ہوگا نہ بائیں ہوگا، سیدھا صراط مستقیم پہ ہوگا. آپ اس کو سمجھ رہے ہیں؟ اب میں حدیث پاک کا مفہوم آپ کے سامنے رکھوں تو آپ اس کی سمجھ آئے گی. نبی اکرم فخر دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک حدیث نہیں ایک سے زائد حدیث ہیں، ان کا مفہوم آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. فرمایا میری اہل بیت سے محبت کرو، میری محبت کی وجہ سے. میری ذرا دیکھو، میری اہل بیت سے محبت کرو کس وجہ سے؟ میں محبت کرتا ہوں، میرے محبوب ہیں، اور فرمایا میرے اصحاب سے محبت، میری محبت کی وجہ سے. کس کی؟ جس نے میرے اصحاب سے محبت کی اس نے مجھ سے کی، اور جس نے میرے اصحاب سے بغض کیا اس نے مجھ سے کیا. یعنی جو صحابی رسول سے بغض رکھتا ہے اس کے دل میں میرا بغض ہے، جو نفرت رکھتا ہے صحابہ سے اس کے دل میں میری نفرت ہے، اور جو صحابہ سے محبت کرتا ہے اس کے دل میں میری محبت ہے. جو میری اہل بیت سے محبت کرتا ہے اس کے دل میں میری محبت ہے، اور جو میری اہل بیت سے نفرت کرتا ہے اس کے دل میں میری نفرت ہے. تو کیا پتا چلا؟ جس سے بھی محبت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے محبت ہے. جس سے حضور کی وجہ سے محبت ہوگی تو پھر اصحاب رسول سے بھی محبت ہوگی. جس سے حضور کی وجہ سے محبت ہوگی اسے آل رسول سے بھی محبت ہوگی، اسے ازواج رسول سے بھی محبت ہوگی. کیوں؟ حضور نے خود فرما دیا جو ان سے محبت کرتا ہے وہ ان کی ذات کو دیکھ کر نہیں کرتا، وہ میری ذات کو دیکھ کے کرتا ہے. جب ذات مصطفیٰ سامنے ہے پھر کہانی تقسیم کہاں ہے، پھر کہانی ونڈ کہاں ہے؟ وہاں خواہش آتی ہے. جہاں ذات مصطفیٰ آتی ہے وہاں شریعت مصطفیٰ آتی ہے، وہاں خواہش نہیں چلتی. اب ذرا توجہ فرمائیں، میں نے جو ایک بنیاد آپ کو دی ہے، کہیں نہ گرنا، کسی کی بے ادبی نہ کرنا. جب بھی دیکھنا ہے تو رسول اللہ کو دیکھنا ہے کہ ہم ادب کیوں کر رہے ہیں، ہم احترام کیوں کر رہے ہیں، ہم کیوں پیار کر رہے ہیں. اس لیے کہ رسول اللہ کے ہیں، اس لیے رسول اللہ کے ہیں. ہمیں سب سے پیار ہے، ہمیں سب سے، کیونکہ پیار کی وجہ رسول اللہ ہیں اور یہ سارے رسول اللہ کے پیارے ہیں. تو جب سارے رسول اللہ کے پیارے ہیں تو ان پیاروں پہ ہمارے گزارے ہیں، اس لیے آپ نے ان چیزوں کو سامنے رکھنا ہے. اب جو میں نے آیت کریمہ پڑھی وہ آپ کو میں سمجھاتا ہوں. اللہ پاک فرماتا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. بلا شبہ اللہ پاک ارادہ فرماتا ہے کہ اے نبی کے گھر والو تمہیں ستھرا رکھے اور تم سے گناہ کی ناپاکی دور رکھے. تم سے، یہ جو میں ترجمہ کر رہا ہوں یہ توجہ سے سننا، یہ نہیں کہ تمہیں گناہ سے روکے. گناہ کب کر رہے تھے؟ گناہ کرنے ہی نہ دے، حفاظت فرمائے، گناہ کی ناپاکی سے دور رکھے. کیا کرے؟ کتنی شان ہے کہ خالق کائنات جل وعلا فرماتا ہے کہ گناہ کی ناپاکی سے وہ تمہیں دور رکھے. میں آپ سب سے پوچھتا ہوں، آپ جتنے بھی بیٹھے ہو، کیونکہ حالات بدل گئے ہیں، بتاؤ اللہ پاک نے کن سے وعدہ فرمایا کہ مالک انہیں پاک کرے؟ کس کے اہل بیت ہیں؟ بولو ذرا، کس کے ہیں؟ یہ جو کہتے ہیں کہ رسول اللہ کی قسمت کو نے امام حسین ملے، رسول اللہ کی قسمت نہیں ملے. ہم نے کہا کمینوں تمہیں شرم نہیں آتی؟ یہ تو شیر خدا کی قسمت ہے کہ آمنہ کے لال ملے ہیں. یہ تو امام حسین کی قسمت ہے کہ نانا جان امام الانبیاء ملے ہیں. یہ جو شانیں مل رہی ہیں رسول اللہ کی وجہ سے مل رہی ہیں. اللہ فرماتا اہل بیت النبی، اور بھی بڑے گھر والے ہیں، اور بھی بڑے گھر ہیں. رب کا بھی گھر ہے، وہ بیت اللہ ہے، وہ بھی عظمت والا ہے، وہ بھی شرف والا ہے. بڑوں کے گھر ہیں، لیکن اللہ پاک فرماتا ہے جو گھر یار کا ہے وہ کسی اور کا نہیں ہے. کیوں؟ بیت النبی، یہ نبی کا گھر والا، نبی کے گھر. مجھے بتا اور کوئی گھر نہیں. سارے گھر برابر نہیں، سارے گھر شان والے بھی نہیں، اور شان والوں میں بھی سارے برابر نہیں. شان والوں میں بھی عظیم شان والے ہیں. جیسے اللہ کا گھر ہے، اللہ رہنے سے پاک ہے لیکن وہ عظمت والا ہے، وہ بیت اللہ ہے. فرمایا گھر تو بڑے ہیں لیکن محبوب تیرے گھر جیسا کوئی گھر نہیں ہے. اہل بیت النبی، جب تیرے گھر جیسا کوئی نہیں تو پھر اس گھر میں جو رہنے والے ہیں ان جیسا بھی کوئی نہیں، کیونکہ تیرے گھر والے ہیں. کون ہیں؟
تیرے گھر والے ہیں، تیرے گھر سے ان کی نسبت ہے، تو جس کی نسبت محبوب سے ہو جائے وہ کتنا انمول ہے۔ گھر ہوئی، گھر عظمت والا بن گیا، گھر کے ساتھ جو منسوب ہوئے وہ بھی عظمت والے بن گئے۔ اے نبی کے گھر والو، اللہ تم سے ارادہ فرماتا ہے ساری ازواج مطہرات کے متعلق اللہ پاک نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی، اور پھر حسنین کریمین شیر خدا سیدہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی ان کے متعلق بھی یہ آیت کریمہ آ گئی، اور پھر حضور کی آل، گھر والے، نسبی وہ بھی اس میں آگے، اعزاز یہ بھی اس میں آگے۔ یعنی وہ نہیں ہے کہ جو چھوٹ ڈالتے ہیں اس آیت کریمہ میں تو ازواج مطہرات نہیں، میں نے کہا اس آیت کریمہ کا مخاطب ہی ازواج مطہرات ہیں، اور اللہ نے اپنے محبوب کی بیویوں کی شان میں یہ آیت نازل فرمائی ہے، اور آمنہ کے لال نے ہاتھ اٹھا کر عرض کی اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اللہ یہ بھی میرے گھر والے ہیں۔ اللہ پاک نے پھر آیت کریمہ نازل فرما کے ان کو بھی شامل فرما دیا ہے۔ تو بس آخری بات جو سماعت فرمائیں جو میں آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں کہ کعبۃ اللہ بھی اللہ کا گھر ہے، کتنی شان والا ہے، لیکن کہا ابراہیم اسماعیل ام طہرا بیتیا، میرے گھر کو ستھرا کرو، للطائفین والعاکفین والرکع السجود، طواف کرنے والوں کے لیے، اعتکاف کرنے والوں کے لیے، رکوع سجود کرنے والوں کے لیے۔ اپنے گھر کی جب بات آئی تو اپنے دو پیارے نبیوں کی ڈیوٹی لگائی اور آرڈر کیا میرے گھر کو ستھرا کرو، اور جب یار کے گھر والوں کی بات آئی تو یہ نہیں کہا محبوب ان کو ستھرا کرو، بلکہ کہا محبوب تیرے ہیں، اس لیے خالق کائنات خود ان کو ستھرا کرے گا۔ تم نے آل رسول کی کیا شان بیان کی، تم نے ازواج مطہرات کی کیا شان بیان کرنی ہے، شان تو خالق کائنات بیان کر رہا ہے، اللہ پاک بتا رہا ہے۔ آخری حدیث پاک امام حسین اور امام حسن رضی اللہ تعالی عنہما دونوں ہستیوں کے متعلق آپ سنیں گے، وجد میں آ جائیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ دونوں شہزادے حضور کے مشابہ تھے حضور کے، جب ان دونوں کو ملایا جائے تصویر مصطفیٰ بن جاتی، اور ان کی اماں جان حضرت سیدہ طیبہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ وہ مکمل حضور کی ہم شکل تھی۔ ذرا غور کرو، والدہ مکمل حضور کی ہم شکل، دونوں شہزادے ملائیں تو ہم شکل۔ آپ سمجھ رہے ہیں اللہ کا چناؤ تو دیکھو کہ اللہ پاک نے بیٹی کو بھی حضور کی ہم شکل کر دیا، اور آگے بیٹی کے بیٹے شہزادوں کو بھی حضور کے ہم شکل کر دیا۔ یہاں پہ مفتی احمد یانہا نعیمی رحمۃ اللہ کمال بات لکھی، آپ مادہ سنو، جب بندہ اپنے آپ کو حضور کی طرح کرے، مشابہت اختیار کرے حضور کی، مثلا آپ نماز پڑھتے ہیں تو کس کی شکل اختیار کرتے ہیں، کس کی نقل کرتے ہیں؟ اس وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نقل کرتے ہیں۔ ابھی آپ بیٹھے ہیں، کوئی دو زانو ہو کے بیٹھتا ہے، کوئی کس انداز سے بیٹھتا ہے، اسے پوچھو وہ کہتا ہے میرے آقا یوں بیٹھے تھے، یہ حضور سے مشابہت ہے، یہ شکل بنا رہا ہے۔ کبھی یوں بیٹھے گا، کہا یوں کیوں بیٹھے، کہا میرے آقا یوں بیٹھے تھے، کبھی یوں نظر نیچے کر کے چلے گا، بڑی آنکھیں، یوں کیوں چلتے ہو، میرے آقا یوں چلے تھے۔ اس چلنے میں حضور کے مشابہ ہے، اس بیٹھنے میں وہ حضور کے مشابہ ہے، سجدے میں وہ حضور کے مشابہ ہے، رکوع میں وہ حضور کے مشابہ ہے، قیام میں وہ حضور کے مشابہ ہے۔ کتنا خوش قسم وہ نمازی ہے کہ جو 5 وقت نمازیں پڑھتا ہے اور 5 وقت حضور کی ادائیں اپناتا ہے اور اپنی شکل زار حضور جیسی کرتا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں مفتی صاحب فرماتے ہیں جب وہ حضور کی مشابہت اختیار کرتا ہے اور اس کی مشابہت حضور سے ہوتی ہے، اسی وجہ سے بخشش ہوتی ہے، کیونکہ اللہ کو اپنے محبوب کی ادائیں پسند ہیں، نقلیں یہ پسند ہیں۔ تو جب مومن حضور کی طرح شکل بنائے اور ظاہراً حضور جیسا طریقہ اختیار کرے تو اس کی بخشش ہو جاتی ہے۔ کافی بتاؤ ان کی شان کا عالم کیا ہوگا، یا مشابہ کرو بخشش ہو جاتی ہے، جن کو رب نے ان کے مشابہ بنایا ان کی شان کا عالم کیا ہوگا۔ حسنین کریمین تو وہ ہیں جو مشابہت کر کے حضور سے ہم شکل نہیں ہو رہے، حضور کی مشابہت اختیار کر کے حضور جیسا نہیں ہو رہے، بلکہ خالق کائنات نے ان کو بنایا ہی ایسا ہے۔ یہ چلتے بھی ہیں تو رسول اللہ نظر آتے ہیں، یہ اٹھتے بھی ہیں تو رسول اللہ نظر آتے ہیں، یہ بولتے بھی ہیں تو رسول اللہ نظر آتے ہیں، یہ جب کھاتے ہیں تو رسول اللہ نظر آتے ہیں۔ ان کا انداز اللہ نے اپنے محبوب جیسا بنایا ہے۔ اب اس سے اوپر کون سی اعلیٰ حضرت عظیم المرتبت کس انداز میں کہتے ہیں، واہ کیا بات ہے رضا اس چمنستان کرم کی، واہ کیا بات ہے رضا اس چمنستان کرم کی، کہ زہرا ہے جس میں کلی اور حسن حسین پھول۔ اللہ جل وعلا سے دعا ہے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ سے ہمیں اہل حق کے ساتھ رہنے کی توفیق
آل رسول، اصحاب رسول، حضور کی جمیع نسبتوں سے پیار اور محبت اور ان کے نقش قدم پہ ہمیں ہماری چلنے کی توفیق عطا فرمائی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔